سورہ نور آیت نمبر 21 اور 22۔ سورہ نور کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کیا تھا جب کچھ منافقین نے ہماری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کچھ بہتان لگائے تھے۔ اس وقت سورہ نور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ 10 آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برات کے لیے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے اس کے لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جو ان پر الزامات لگائے گئے وہ سب کے سب بے بنیاد اور ایک بہتان تھے۔ اسی کی صفائی کے لیے، اسی کے گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے متعلق 10 آیت کریمہ اور اس صورت کو نازل فرمایا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کی آیت نمبر 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب وہ پروپیگنڈا کیا گیا تو اس میں کچھ بدری صحابی بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے۔ تو 2 صحابہ کرام تھے اور ایک صحابیہ تھیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت اس میں سے ایک صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت خاص تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اسی قسم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اسی آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ سب کچھ اور قسم نہ کھائے جو برگزیدہ ہے تم میں سے اور خوشحال ہے اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تمہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والا ہماری مدد کرے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت مصطح ابن عفافہ کی مدد کرتے تھے تو یہ نہیں توقع کرتے تھے کہ ابن عفافہ میری بھی مدد کرے، بلکہ وہ تو اللہ کے جلیل القدر بندے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے جو مقام حاصل کیا اور بعد وفات اللہ کے رسول کی ہمارے خلیفہ اول بنے، تو انہوں نے جب یہ قسم کھائی کہ حضرت مصطح کی اب میں مدد نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ وہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مدد نہیں کروں گا خوشحال ہونے کے باوجود بھی، تو ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والے کی جب مدد کر رہے ہیں تو وہ ہمارا تابع ہو، فرما بردار ہو، ہمارے کہنے پر چلنے والا ہو۔ اگر وہ شخص جس کی ہم بارہا مدد کر رہے ہیں ایک بار وہ ہمارے کسی کام میں نہ آ سکا تو ہم اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو مدد نہیں کرنا ہے۔ تو ایسا شخص جو لوگوں کی 50 بار مدد کیا اس نے اور ایک بار مدد نہ کرنا، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ جب کوئی شخص کسی شخص کی مدد کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو جب
جس کی وہ شخص مدد کر رہا ہے اور اس شخص جس کی وہ مدد کر رہا ہے اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو سامنے والے کے طبیعت کے خلاف ہو، تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے، میری خلاف ورزی کر رہا ہے، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اللہ کی رضا کے لیے مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے مدد کر رہا ہے۔ اسی چیز کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، کسی کی امداد بند نہ کرو، تو یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو کتنے حسین انداز میں بتایا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے کہ جب شریعت اس کو معاف کر دے تو تم پر یہ حق لازم نہیں کہ دوبارہ تم اس کی مدد نہ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے اور شریعت نے اسے معاف کر دیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد جب تک تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے کرتے رہو۔ وہ کیا معاملہ تھا کہ کسی کی مدد بند نہ کرو، اس کے متعلق آگے ہم سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جملہ اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے اس بات پر کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو اس کی مدد اس بات پر بند مت کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ غلط کر دیا، کیونکہ تم جو مدد کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس کا اجر تمہیں بعد وفات ملے گا نہ کہ دنیا میں ملے گا۔ تم کو مدد کرنا اس نیت سے ہے کہ میں مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں دنیا سے اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اسی چیز کو بڑے حسین انداز میں قرآن مقدس نے ہمیں اس انداز میں سمجھایا۔ صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی ضرورت مند کی امداد صرف رضائے الہی کے لیے اپنے ذمے لو، وہ ضرورت مند چاہے تمہارا عزیز ہو یا کوئی بھی غریب یا اللہ کی راہ کا مہاجر ہو، بہرحال اپنے ذمہ داری کو نبھاؤ جب تک اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، اس کی امداد بند نہ کرو۔ محض اس لیے امداد بند کر دینے کا کوئی جواز نہیں کہ جس کی تم مدد کر رہے اس نے کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف کیا یا تمہاری کسی حق بات کی اس نے حمایت نہ کی، کہ میں نے اسے کسی چیز کے لیے منع کیا اور اس نے میری بات نہ مانی، جیسے کہ آپ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور اس نے آپ کی بات نہ مانی اور نماز پڑھنا ترک کر اس نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ کے اوپر یہ حق لازم نہیں کہ آپ اس کو بھوکا مار دیں۔ اگر اس کے پاس کھانے کو نہیں، آپ یہ سوچ کر دے اگر یہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو میں نے بارہا کہا کہ نماز پڑھنا تم پر فرض ہے اور تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اس وجہ سے اب میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، اور وہ شخص بھوک اور پیاس کی حالت میں نڈال ہو، تو آپ پر ضروری ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے میری بات کو نہیں مانا اور نماز پڑھنے کا ارادہ اس نے نہیں کیا، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ مدد کرنے کا حق اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم کو اتنی وسعت دی ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو ہم پہ یہ دیکھنا ہے یہ بھوکا ہے پیاسا ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کا نماز نہ پڑھنا اس کا حساب کتاب اس کو خود اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ہم ہی خالق نہیں بن گئے، ہم کو خالق نہیں بننا ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، بندے ہیں، ہمیں بندگی والا کام کرنا ہے، خالق والا کام نہیں کرنا ہے۔ تو اس صورت میں جب ہم پہنچے تو ہمیں وہی کام کرنا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اگر وہ ہماری طبیعت کے خلاف بھی کام کر رہا ہے تو بھی ہمیں اس کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ تو وہی سی چیز اس سے ناراض ہو جانا اور اس کی مدد نہ کرنا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم اس کی مدد اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشی کے لیے اور اس کو اپنا تابع دار
بنائے رکھنے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ دنیا میں انسان زیادہ تر اسی لیے مدد کرتا ہے کچھ لوگوں کی کہ یہ ہمارے حمایتی رہے، ہمارے فرما بردار رہے اور ہمارے ہاں میں ہاں ملانے والے رہے. تو ایسی مدد آپ کے کسی کام نہیں آنے والی، آپ کی وہی مدد کام آنے والی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور مخلوق کی ہمدردی کے سبب کی جائے کہ یہ میرا پڑوسی ہے یا میرا بھائی ہے، پریشان حال ہے، اس لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں کیونکہ یہ غریب شخص ہے. اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ اپنی تمام ضروریات پورا کرنے کے بعد بھی میرے پاس چند پیسے ہیں اور میرا بھائی پریشان حال ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں اکیلا تنہا کمانے والا ہوں اور اخراجات بہت زیادہ ہے، میرا بڑا بھائی کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کے اہل و عیال پر میرا سارا پیسہ صرف ہو جاتا ہے اور کچھ پیسہ میں بچا نہیں پاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس شخص سائل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی تمام کمائی ہوئی رقم کو اب کچھ بچا نہیں پاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، کہیں تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں جو یہ رزق اللہ رب العزت دے رہا ہے، کیا پتا یہ رزق جو تمہیں زیادہ مل رہا ہے، جس پیسے سے تم اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہو، کیا پتا یہ رزق تمہارے بھائی کے قسمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے، کیونکہ تمہارے بھائی کا رزق بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب پیسہ کما رہے ہو یہ تمہاری قابلیت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ تم کو بھی اسی رب نے پیدا کیا، اسی ماں کے ذریعے پیدا کیا، جس ماں نے تم کو پیدا کیا تھا اسی ماں نے اس بڑے بھائی کو پیدا کیا تھا. تم میں بھی وہی کمالات اس نے ظاہر رکھا، اس میں بھی وہی کمالات، اسی محبت اور اسی شفقت سے اس بھائی کو بھی اس ماں نے پالا تھا. تم نے کوئی ہورت ہیرے تو نہیں لگا دیے تھے اس ماں نے اور اس بھائی کے ذریعے جس کی تم شکایت کر رہے ہو کہ وہ کماتا نہیں ہے اور میرے سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تم اس بات پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں بھی 2 ہاتھ دیے تھے اور 2 پاؤں دیے تھے، ایک جسم دیا تھا، اس بھائی کو بھی اللہ نے اتنی ہی قوت و طاقت دی تھی. تو اس بات پر گھمنڈ مت کرو، پریشان مت ہو، افسوس مت کرو کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے یقینی طور پر وہ رزق تمہارے بھائی کے قسمت اور اس کے اہل و عیال کی خورد و نوش کی وجہ سے زیادہ رزق عطا کیا تاکہ تمہارا پریوار بھی خوشحال رہ سکے اور تمہارے بھائی کا پریوار بھی خوشحال رہ سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر 3 بھائی ہیں تو 3 بھائی میں سے اگر ایک ہی بھائی کما رہا ہے تو اس کو اس وجہ سے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ہو سکتا ہے جو تمہارے 2 بھائی نہیں کما رہے ہیں ان کی قسمت کا رزق بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے. تو تم پر صبر اور شکر لازم ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں صبر کرو اور شکر بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 2 بھائیوں کا معاون و مددگار بنا کر دنیا میں بھیجا اور تمہیں دینے والا بنا کر بھیجا، جبکہ لینے والا نہ بنا کر بھیجا. تو وہ تو مالک ہے، مالک حقیقی ہے، وہ تو جب چاہے کچھ بھی کر دے. اگر جو آج تم دے رہے ہو کیا پتا تمہارے کسی اعمال سے ناراض ہو کر رب تمہیں دینے والے سے لینے والا بنا دے، تب تم کیا کرو گے؟ تو یہ احادیث کریمہ سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں اکلوتے کمانے والے ہیں تو ہمیں ذرا سا بھی اپنے اوپر گھمنڈ یا تکبر کی نیت سے اپنے دونوں بھائیوں پر بری کہ یہ تو کچھ کماتے نہیں، ہم ان کی عزت کیوں کریں، ہم ان پر اپنا حکم چلائیں، ان کی بے عزتی کریں. جو اگر ہم سے چھوٹے ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان پر شفقت کریں، اگر ہم سے بڑے ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کا
ادب کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم زیادہ رزق کما رہے ہو تو یقینی طور پر یہ ہے کہ تمہارے دونوں بھائیوں کا رزق اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ کرم پر ڈال دیا ہے، تو تم پر ضروری ہے کہ تم اس بات کا شکر کرو، بلکہ رنجیدہ افسردہ مت ہو۔ تو اسی لیے ہم پر ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو اللہ کے لیے مدد کریں، اس کو اپنا تابع دار بنائے نہ رکھنے کے لیے مدد کریں۔ تمہیں ضرورت مند کی مدد کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ تمہارا احسان مند ہو یا نہ ہو۔ السلام علیکم، حضرت کی آمد ہو گئی ہے، لوگ صرف لا السلام۔ آ رہے ایک بار دو شیخ بنا جانا پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا والکرم وعلی آلہ وسلم۔ الیکشن کی وجہ سے لوگ ابھی آ نہیں پائے۔ تو کسی کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اپنی تابع داری کے لیے کسی کی مدد نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کریں۔ تو یہ تم پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں مدد لینے والا نہ بنایا، بلکہ اس قابل بنایا کہ تم دوسروں کے کام آؤ۔ پس اللہ ہی کی رضا کے لیے تمہیں ضرورت مند کی مدد کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ تمہارا احسان مند ہو یا نہ ہو۔ اس پر مزید احسان یہ کرنا چاہیے کہ تم اس کی ایسی غلطیوں کو معاف کرتے رہو اور ایسی باتوں سے درگزر کرتے رہو جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ اس صورت میں تم اجر اور اللہ کے فضل کے مستحق ہوگے جو بخشش و مغفرت کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ دیکھو اللہ کیا بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، وہ تمہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، جبکہ تم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے کام اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بندے اس کی صفات کا مظہر اور آئینہ بنے، باہمی امداد اور ہمدردی، محبت، خوش خلقی، ایثار و قربانی کا ایسا پیکر بنے، اپنے اعمال میں ایسے مخلص ہو کہ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا شائبہ تک نہ ہونے پائے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے سوا کوئی مقصد نہ ہو، جیسا کہ معلم اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ فصلها، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ داروں کی طرف سے قطع رحم کے باوجود صلہ رحمی کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔